عمل سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ موالات ضروری نہیں۔ رہی بات ہے کہ امام نے اس اثر کو جو یہاں عبداللہ بن عمر کے اثر کو جو یہاں نقل کیا ہے، یذکروا کے لفظ سے ذکر کیا ہے، کس سے ذکر کیا؟ اور یہ جو صیغہ ہے تمریز کا، یہ صیغہ جزم کا نہیں۔ قال، روا، حدثنا، یہ الفاظ جو ہوتے ہیں کس کے ہوتے ہیں؟ جزم کے۔ امام نے اس کو جزم کے ساتھ بیان نہیں کیا، تمریز کے صیغے سے، معنی اس بات کے تھوڑا ذوف کی جانب گویا کہ اشارہ کیا۔ حالانکہ یہی روایت موطا امام مالک میں موصول ہو کر کے آئی ہے، یعنی عبداللہ بن عمر کا یہ اثر موصول ہو کر کے موطا میں آیا ہے، تو کیسے کہیں گے کہ یہ ضعیف یا کمزور ہے؟ تو اس کا وجہ حضرت شیخ الحدیث نے یہ فرمایا کہ امام کبھی ایسی بات کو جو جہاں پورا نقل نہ کرے، جہاں روایت بالمعنی کرتے ہیں، تو یہ بھی امام کی دیانت ہے کہ پھر اس کو جو ہے نا یعنی یوز کر کے لفظ سے بیان کرتے ہیں، کیونکہ تاکہ یہ بات پتہ چلے کہ بعینی وہ الفاظ نہیں ہے جو میں نقل کر رہا ہوں۔ تو جہاں روایت بالمعنی کرتے ہیں وہاں تمریز کے صیغے سے اس بات کو کیا کرتے ہیں؟ بیان کرتے ہیں۔ باقی یہاں یہ مقصد نہیں ہے کہ یہ اثر کمزور ہے، اثر تو صحیح ہے، لیکن امام کی عادت ہے جب کسی چیز کو روایت بالمعنی کے طور پہ بیان کرتے ہیں تو اسی کو صیغہ تمریز سے بیان کرتے ہیں۔ آگے روایت مسند ہے جی۔ وفي قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن قريب مولى بن عباس عن ابن عباس قالت ميمونة رضي الله تعالى عنها وعنه وضعت النبي صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ثم دلك يده بالأرض ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه ثم غسل رأسه ثلاثا ثم صب على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه۔ یعنی بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایک آدمی، آگے جو ترجمہ ہے اذا جامع ثم عاد ومن دار علی نسائی فی غسل واحد، کہ اگر ایک آدمی اپنے اہل سے ملے، مجامعت کرے، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر خیال ہو جائے اور عود کرے، تو درمیان میں غسل کا فاصلہ نہ کرے، اور ایک مرتبہ ملاقات کے بعد جو ہے پھر دوسری مرتبہ درمیان میں کوئی غسل وغیرہ نہ کرے تو بھی جائز ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ غسل کرے پھر بعد میں، نہ تو کم از کم وضو کا فاصلہ ہونا چاہیے، تاہم اگر کچھ بھی نہ کرے تو بھی جائز ہے۔ ومن دار علی نسائی فی غسل واحد، اور دوسرا جو یہ ہے کہ جس آدمی کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو ایک ہی رات میں سب سے ملے تو اس کا بھی جواز ملتا ہے۔ باقی یہ کہ بھئی یہ تبویت میں رات گزارنے میں مساوات کا مسئلہ، تو پھر یہ بات ممکن ہے کہ جب باری شروع ہو تو شروع ہونے والی جو رات ہے اس میں سب سے مل سکتا ہے، پھر آگے باری تو بہرحال یہ امکان ہے جی۔ قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي ويحيى بن سعيد عن شعبة عن ابراهيم بن محمد بن المنتشر عن ابيه قال ذکرته، اب دیکھیں یہ لفظ ہے ذکرته، تو ہو کا مرجع کون ہے یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں، آپ توجہ فرمائیں۔ حاشیہ نمبر 1 میں لکھا ہوا ہے کہ ہو کا مرجع عبداللہ بن عمر کا قول ہے، بولیں ذکر تو ہو معنی میں نے ذکر کیا اس کو، کس کو؟ عبداللہ بن عمر کے قول کو۔ وہ قول ان کا کیا تھا؟ ما احب ان اصبح محرما انزخ طیبا، میں نہیں چاہتا ہوں کہ کل صبح کو مجھے احرام باندھنا ہو، رات کو خوشبو لگا دوں اور لگانے کے بعد پھر صبح کو احرام باندھنا ہو، تو وہی رات والی خوشبو احرام باندھنے کے بعد بھی وہ خوشبو جو ہیں یعنی میرے کپڑوں میں یا بدن میں رہے تو میں اس کو پسند نہیں کرتا ہوں۔ ما احب ان اصبح محرما انزخ طیبا، کہ میں اس کو یعنی خوشبو کو ظاہر کر رہا ہوں تو میں یہ بات مجھے پسند نہیں۔ جب اس مقولے کو میں نے ذکر کیا عائشہ صدیقہ کے سامنے، کون کہتا ہے؟ منتشر، محمد بن منتشر، اپنے ابا یعنی منتشر سے، وہ کہتے میں نے جب اس مقولے کا تذکرہ کیا عائشہ صدیقہ کے سامنے، عائشہ صدیقہ فرمانے لگی ماشاءاللہ بہت بڑے عالمہ فقیہ، کئی جگہ جو ہے یعنی اپنی اجتہاد، اپنی رائے ایسی اعلیٰ درجے کی پیش کیا کرتی تھیں،
تو فرمایا ابو عبد الرحمن پر اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے، اس بیچارے کو مسئلہ صحیح طریقے سے معلوم نہیں، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے جو میں وہ بتا رہی ہوں۔ کنت اطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی کو خوشبو لگایا کرتی، تو یہ جو خوشبو ہو گیا یہ یعنی خوشبو قبل الجماع ہو گئی کہ جماع سے پہلے خوشبو لگاتی، فیطوف علی نسائی، تمام ازواج مطہرات کی طرف جو ہے وہ چلے جاتے، ثم یصبح محرما، پھر صبح کو احرام باندھتے، ینزہ طیبہ، اور پھر جو ہے وہ خوشبو جو ہے ان کے بدن سے یعنی منتشر ہو رہی ہوتی۔ تو اب آپ دیکھیں تو معلومہ کہ اللہ کے نبی کے عمل سے یہ بات ثابت ہے کہ اس طرح جو ہے اللہ کے نبی کرتے تھے، تو لہٰذا اس کی تردید فرمائی۔ رہی بات یہ کہ ترجمہ اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ یہاں پہلے خوشبو اس کے بعد طواف علی النساء، تو اس کا مقصد یہ کہ یہاں اس کا کوئی تذکرہ نہیں کہ درمیان میں نہایا، بلکہ تمام ازواج مطہرہ سے ملنے کے بعد اخیر میں نہایا پھر احرام باندھا۔ یہ بیر علی کا واقعہ ہے۔ یہ تو روات کا ایک عجیب معاملہ ہے، حالانکہ تحقیق یہ ہے علماء کرام کی کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ ہے، حجۃ الوداع کا ایک واقعہ سفر کا۔ جب مدینہ سے روانگی ہوئی تو بیر علی میں ذوالحلیفہ میں آ کر کے رات گزاری، تو یہاں تمام ازواج مطہرات ساتھ تھیں۔ یہ ایک مسئلہ ہے فقہی شرعی کہ بیوی اگر ساتھ ہو تو پھر یہ کہ بہتر یہ کہ دونوں میاں بیوی اپنا ملاقات کر کے فارغ ہو جائیں تاکہ پوری عبادت سکون سے ہو۔ تو اس مقصد کے لیے تو اب یہ مقصد جب پورا کرنا تھا تو یہ ضرورت تو سب کی تھی، لہذا ایک ہی رات میں سب کے ساتھ ملے اور پھر بعد میں غسل فرمایا اور غسل کر کے پھر احرام باندھا۔ اب یہاں اس کا کوئی تذکرہ نہیں کہ درمیان میں کوئی وضو کیا یا غسل کیا، اس کا کوئی تذکرہ نہیں۔ تو معلومہ کہ اس طرح مجامعات پھر عود وہ بھی ثابت ہو گیا، اور دور علی النساء فی غسل واحد بھی کیا ہو گیا، ثابت ہو گیا۔ قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة قال حدثنا انس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل، ساعت الواحد فی الساعة الواحدہ، اس سے ترجمہ ثابت ہوا کہ ایک گھڑی میں یہ دور علی النساء ہوا، تو ایک گھڑی میں جو ہے آدمی ایک سے ملے پھر غسل کرے، پھر آدمی دوسری سے ملے پھر غسل کرے، تو 9 غسل کرے اور 9 ملاقاتیں کرے، تو ایک وقت میں یہ ایک ساتھ میں اتنا کام نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے سمجھ میں آیا کہ درمیان میں غسل نہیں تھا اور غسل اخیر میں تھا، اور وہ 11 تھیں۔ 11 مقصد یہ کہ تو بیک وقت جو ہیں، مطلب یہ کہ بیک وقت 11 تو نہیں تھیں، بیک وقت تو 9 تھیں، باقی مختلف اوقات میں ملا کر پھر 11 ہو سکتی ہیں، یا پھر یہ ہے کہ 2 لونڈیاں ملا کر کے 11، مقصد یہ کہ ایک ماریہ دوسری ریحانہ۔